کہا کہ ایسی پوسٹیں ہمارے پاس آتی ہیں کہ جی یہ اگر آپ نے آگے شیئر نہیں کی تو آپ پر لعنت ہوگی، یہ آپ کی عشق رسول کا امتحان ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ کوئی مطلب اس کی پرواہ نہ کریں، آپ بالکل اس کو چھوڑ دیں، کوئی واجب نہیں ہے۔ آپ پچھلے پروگرام میں ایک کویسچن تھوڑا سا لاسٹ میں چونکہ لیا تھا، تیزی سے جواب دیا، دوبارہ لے لیتے ہیں۔ کویسچن یہ تھا کہ بعض لوگ کچھ پوسٹ ہمیں کرتے ہیں کوئی چیز اور یہ لکھ دیتے ہیں ساتھ میں کہ اس کو اگر آگے نہ بھیجا تو نہ بھیجنے والے پر لعنت ہوگی، یا پھر کوئی بھی ایسے میسیج خطرناک قسم کا کر کے کہتے ہیں کہ تمہارے عشق رسول کا امتحان ہے، اب دیکھتے ہیں تم اس کو آگے بھیجتے ہو یا نہیں بھیجتے۔ دیکھیں اس طرح کے لوگ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ جملے اس لیے لکھتے ہیں کہ خود ان کو اپنے اس پوسٹ کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ مضمون تو اتنا قوی ہے نہیں، لیکن وہ اپنی دانش میں اس کو بہت ہی مضبوط سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ آگے سے آگے پہنچے، تو ایموشنلی بلیک میلنگ جس کو آپ کہتے ہیں وہ اس کرتے ہوئے پھر یہ اس طرح کے جملے لکھتے ہیں۔ ان کے ان جملے لکھنے کا کوئی اعتبار نہیں، کیا وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی نبی ہے، کوئی بہت بڑا کوئی صحابہ میں سے ہے، کوئی ولی ہے کہ اگر آپ اس کی بات نہیں مانیں گے تو آپ پہ لعنتیں نازل ہو جائیں گی؟ یا پھر اس کے پاس اگر وہ عام آدمی ہے تو کیا ایسی کوئی شرعی دلیل ہے کہ کوئی پوسٹ آگے نہ بھیجی جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لعنتوں کا نزول ہو جائے؟ یہ کم علمی کے ساتھ ایک فتویٰ دینا ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف ایک حکم کو منسوب کرنا ہے کہ اگر تم پوسٹ کو آگے نہیں کرو گے تو تم پر لعنت نازل ہوگی۔ اس صورت میں تو اس طرح کی بات لکھنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اور بہت شدید گناہ گار ہے، ایسا ہرگز نہیں، اور نہ آپ اس کے پابند ہیں۔ یوں ہی اگر کوئی محبت رسول سے وابستہ بات ہے جو اکثر محبت رسول سے نہیں ہوتی، کوئی مطالبہ ہوتا ہے گورنمنٹ سے یا کسی سے، لیکن اس پہ ساتھ لکھتے ہیں کہ چونکہ یہ مطالبے کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس سے ہے، لہٰذا اگر آپ نے آگے نہیں بھیجا تو آپ عشق رسول کے امتحان میں گویا کہ فیل ہو گئے، تو اس پر بھی ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے۔ بعض میسیجز ایسے ہوتے ہیں کہ جو شرعی اعتبار سے مناسب نہیں ہوتے، اگرچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی کریٹ کیے گئے ہوتے ہیں، بنائے گئے ہوتے ہیں، لیکن مضمون مناسب نہیں ہوتا۔ یہ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو جوش میں جذبے میں بہت سی چیزیں دین کی خدمت سمجھ کر اختیار کر لیتے ہیں، حقیقتاً اس میں دین کے نقصان کا پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے، فائدے کا پہلو کم ہوتا ہے۔ اس قسم کے بے وقوفوں کے ہاتھ میں آپ بے بس ہو کر آ کے اگر کوئی چیز بھیج دیں گے، ہو سکتا ہے منفی رزلٹ نکلے تو آپ پر بھی وبال ہوگا۔ اب میں آخری میں ایک کویسچن چھوڑ دیتا ہوں، اگر کوئی کہے کہ 3 دن کے اندر اگر تم نے 3 لاکھ روپے غریبوں میں تقسیم نہیں کیے تم پہ اللہ کی لعنت ہوگی، اور اگر تم نے نبی کریم کے نام پر 3 لاکھ روپے تقسیم نہیں کیے تو یہ تمہارے عشق رسول کے امتحان ہے، اگر نہیں کیے تو تم فیل ہو جاؤ گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا کریں گے؟ ایک یہ